ای توبه‌ام شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ وی گردنم ببسته، از تو کجا گریزم؟ آستا کتنا ہنسی ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، ماشاءاللہ۔ آستا کتنا ہنسی ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، قطب عالم شیخ کامل نائب غوث الورا، قطب عالم شیخ کامل نائب غوث الورا، رو چرچا یوں روح زمیں ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، نیریاں کا ذرہ ذرہ نور سے بھرپور ہے، نیریاں کا ذرہ ذرہ نور سے بھرپور ہے، آستہ خلد بری ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، علم کی شمع جلاؤ اور گرتوں کو اٹھاؤ، علم کی شمع جلاؤ اور گرتوں کو اٹھاؤ، بس یہی پیغام دی ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، آفتاب علم و حکمت اور لاسانی ولی، آفتاب علم و حکمت اور لاسانی ولی، جانشیں اعلیٰ دی ہے پیر محی الدین کا، جانشیں اعلیٰ دی ہے پیر محی الدین کا، نام کتنا دل نشیں ہے پیر محی الدین کا، آستہ کتنا ہنسی ہے پیر محی الدین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. گراں قدر علماء کرام، دانائے رموز شریعت اور میرے ہم سفر رفقائے جادہ طریقت، عاملین دستور شریعت اور مؤدب بآداب الفت، آج کی اس خوبصورت عالمانہ تحقیق اور عالمانہ وقار کے دائرے میں حضور قدوۃ الصالحین دانائے رمز وصال حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں سے ایک رہنمائی کا حکم، مشورہ اور زاد سفر کی اہمیت اور اس کی حقیقت پر جو وہ روشنی ڈالتے ہیں اور انسان کو اس کے اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو وہ مفید مشروع رہنمائی سے مستفید فرماتے ہیں، یہ حقیقتاً تو اس دور میں انہی کا حق ہے. اور اس فرمان عظیم کے نقاط میں سے ایک نقطہ آپ کے سامنے آج زیر باس آ رہا ہے. مختصر یہ کہ انہوں نے علم پر توجہ مرکوز کی ہے. علم پر وہ زور دیتے ہوئے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت پر اظہار خیال فرماتے ہوئے طالبین مقصد حیات کو بڑی آسانی سے سمجھاتے ہیں کہ طلب مطلوب، جب تک طلب نہ ہو طالب نہیں، اور طلب نہ ہو مطلوب کے وجود کا اظہار نہیں. پہلے مطلوب ہوگا، پھر طالب ہوگا. طالب اور مطلوب کے درمیان رابطہ اس کو طلب کہتے ہیں. طالب کے کئی معنی ہیں. میں اس سمندر کی گہرائی کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. میں آج اس بہتی نہر کے ساحل پر ہی کھڑا رکھ کے اس کے اثرات سے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ دریا میں جس نے غوطہ لگایا وہ ایک دوسرے سے بے خبر ہو جاتے ہیں. اور جب تک آدمی فارغ نہ ہو اور پانی سے منہ سر آنکھیں نہ کھلیں، باہر نہ آئیں، تو دوسرے کے حال سے باخبر نہیں ہوتا. اور اس وقت ہم نے غوطہ نہیں لگانا،
ہم نے ایک دوسرے کو باخبر رکھ کے منزل کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس لیے آج ایک عام درجے کی اتنی گفتگو ہوگی کہ جس طرح اس محفل میں زیرک علماء کرام، بیدار دل علماء اور طالبین حق صوفیاء یہاں موجود ہیں، اس آپ کی طلب کے عین مطابق نہیں، بلکہ صرف آپ ہی میرے مخاطب نہیں ہیں، مشرقین مغربین میں اس نور ٹی وی نے اپنا دامن جب وسیع کیا نا تو اس کے اندر انہوں نے کروڑوں کو بسا کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی، اس میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی، اس میں تندرست بھی ہیں اور مریض بھی، اس میں امیر بھی ہیں اور غریب بھی، اس میں علماء بھی ہیں اور صوفیاء بھی، اس میں خوشکار بھی ہیں، اہل گفتار بھی ہیں اور خامکار بھی۔ اس لیے سب کو سامنے رکھنے کے بعد گفتگو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی جو فرمائی ہے، میں آج اسی کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دانائی کے بغیر رہنمائی کے باوجود منزل رسائی ناممکن ہے۔ تو دانائی علم ہے، دانائی علم ہے، تو علم لازمی ہے۔ عالم کو علم معلوم تک پہنچاتا ہے، تو ترتیب وہی ہے، عالم، علم، معلوم۔ جتنا وہ معلوم سے واقفیت حاصل کرتا ہے اتنا علم بڑھتا جاتا ہے۔ معلوم پر سے جتنے پردے اٹھتے ہیں، معلوم پر سے جتنے پردے اٹھتے ہیں، علم کی چادر اور وسیع ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ دائرہ امکان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ پردے کے اندر ہیں، اور علم کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ جتنے پردے اٹھتے ہیں اتنا علم وسیع ہوتا ہے، تحقیق سے، توضیح سے، تجسس سے، تشریحات سے، تنقیحات سے، اتنا علم وسیع ہوتا ہے۔ تو گویا معلوم کی تحقیق کے بعد عالم کے دل و دماغ پر جو حجاب ہوتا ہے وہ علم کے نشتر سے جب جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تحقیق کے نشتر سے جب پردوں کو چیر کے اڑاتے ہیں تو اس کی نظر میں، فکر میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو جس طرف نظر جاتی ہے، جس طرف فکر کی پرواز ہوتی ہے، اتنا ہی علم وسیع ہونے کے بعد وہ صاحب علم وسعتوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تکوینی ہے، یہ امکان کے دائرے کے اندر ہے۔ ایک اور ذات ہے معلوم، اس تک پہنچنے کے لیے علم۔ تو معلوم ہوا کہ علم کی دو قسمیں، ایک وہ علم جس سے تدبیر جہاں مقصود ہے، اور ایک وہ علم کہ جس سے قرب محبوب حاصل کرنا مقصود ہے۔ تدبیر جہاں کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے، وہ جتنا سوچے گا پستی میں رہے گا۔ یہ سوچو، وہ سوچو، یہ تحقیق کرو، وہ تحقیق کرو، پردہ در پردہ
پستی کے اندر ہی گم ہوتا چلا جائے گا، عروج نہیں پائے گا۔ اور ایک وہ علم ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد پستی کے گرد و غبار اور حجابات کو چیرتا ہوا پرواز شروع کرتا ہے، پرواز شروع کرتا ہے، چلتے 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 وہ ایسی بارگاہ تک پہنچتا ہے کہ جہاں دائرے ختم ہوتے ہیں، جہاں پستی کا خیال ختم ہوتا ہے، جہاں جسمانیات کا تعلق ختم ہوتا ہے، جہاں دریا، صحرا، درخت، میوہ، انسان، پرند، درند، چرند، ان کی تحقیق، سونا، چاندی، تانبا، لوہا، ان کی تحقیق، ان سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ صرف ایک ہی تحقیق میں رہتا ہے۔ اور جو علم دنیا کے لیے ہے وہ اپنی طرف نہیں دیکھنے دیتا، وہ مائل رکھتا ہے دوسرے کی طرف۔ اور جو علم محبوب تک پہنچانے والا ہے وہ کسی کی طرف نظر نہیں کرنے دیتا، وہ اپنی طرف دیکھتا ہے کہ کیا کیا حجاب ہیں کہ میں دور کروں، کیا کیا رکاوٹیں ہیں کہ دور کروں۔ وہ صبح بھی دیکھتا ہے اپنے آپ کو، شام بھی دیکھتا ہے، وہ دن میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ رات کو بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ جب حجابات دور ہوتے ہیں، کیونکہ عشق معشوق کا، طلب مطلوب کی، قصد مقصود کا، اور محبت محب کو محبوب تک لے جانا چاہتی ہے، تو یہ تقاضے کیا پیدا کرتے ہیں؟ یہ علم یہ اپنی کمزوری دور کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علم دو ہیں، ایک مائل دنیا کرتا ہے اور ایک مائل محبوب کرتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ مائل محبوب و مائل دنیا، تو معلوم ہوا کہ محبوب بھی پھر دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ محبوب، دنیا بھی تو محبوب ہوئی نا، اسی لیے ادھر ہی لگا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ طالب اور محب دو قسم کے ہیں، ایک کا محبوب فانی ہے اور دوسرے کا محبوب غیر فانی ہے۔ ایک کا محبوب محدود ہے اور دوسرے کا محبوب لامحدود ہے، اور ایک کا محبوب تلاش کر کر کے بھی ہاتھ نہیں آتا اور قریب نہیں رہتا، اور دوسرے کا محبوب وہ دور ہے ہی نہیں، وہ طالب کے اندر رہتا ہے۔ اس لیے ایک محب اپنے محبوب کے لیے سرگرداں ہے، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے ملک میں، کبھی ایک یونیورسٹی میں، کبھی دوسرے کالج میں، کبھی ایک چیز کی تحقیق، کبھی دوسری شے کی تحقیق۔ اور جو دوسرا محب ہے، اسے پتہ ہے کہ محبوب کہیں میرے ارد گرد ہی ہے، میرے اندر ہی ہے، تو وہ کسی کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ پردے اٹھاؤ تاکہ یہیں سے اپنے محبوب کے جلوے دیکھ لیں۔ تو پھر معلوم ہوا، جناب رومی فرماتے ہیں، پھر سمجھ لو اور یقین کر لو کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دنیا کی طرف مائل کرے، ایک وہ جو خالق دنیا کی طرف مائل کرے۔ یہ دو علم ہیں۔ یہاں آ کے وہ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، وہم و حس و فکر و ادراک ہم چنیواں مرکبے کو دک ہلا۔ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، اتنی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ آپ نے بھی یہ شاید دیکھا ہو یا نہ، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دیہاتوں میں بچے وہ گھوڑوں پر سوار تو نہیں ہو سکتے، نہ خچر پہ سوار ہوتے ہیں، نہ گدھے پہ، نہ گھوڑے پہ، تو وہ یہ نئے کسب نڑ لکڑی لمبی سی لے کر اس کو دو رانوں کے درمیان رکھ کے لمبی سی پکڑ لیتے ہیں، تو دوڑتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں گھوڑا ہے میرا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو؟ یہ کمال مثال دیتے ہیں کہ وہ بچے جو لکڑی اپنے درمیان رکھتے ہیں، ایک ٹانگ ایک طرف، ایک طرف درمیان میں ہوتی ہے، پیچھے کافی لمبی ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ سے پکڑی ہوتی ہے، اور دوڑتے چلے جاتے ہیں، اور دوڑتے بھی اس انداز سے کہ جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور دوڑتے خود ہیں۔ تو
اندازہ وہ یہ لگاتے ہیں کہ جس پر میں سوار ہوں یہ میرا گھوڑا ہے. وہم و حص و فکر و ادراکات ماں ہم چنیواں مرکب کودک ہلا. جس طرح چھوٹے بچے لکڑی کا گھوڑا بنا کر دو ٹانگوں کے درمیان دے کر دوڑتے ہیں اور سمجھتے میں گھوڑے پر سوار ہوں. اے دنیا کے طالبو، جس علم سے تم اپنی دنیا بنا رہے ہو تم میں اور اس بچے میں کیا فرق ہے؟ تم میں اور اس بچے میں کیا فرق ہے؟ تمہیں اگر گھوڑے پہ سوار ہونا ہی تھا، اب آگے جا کے بیان فرماتے ہیں ارے اگر گھوڑے پہ سوار ہونا ہی ہے، علم حاصل کرنا ہی ہے، تو وہ فرماتے آؤ نا میں تمہیں بتاتا ہوں. علم ہائے اہل دل حمال شان، علم ہائے اہل تن حمال شان. یہ علم ہائے اہل دل حمال شان، علم ہائے اہل تن احمال شان. دو علم ہیں، دو، ایک بندے کو اٹھاتا ہے اور دوسرا علم وہ جس کو بندہ اٹھاتا ہے. فرماتے ہیں دو علم ہیں، ایک علم بندے کو اٹھانے والا، ایک وہ علم ہے جس کو بندہ اٹھائے پھرتا ہے. جو اپنے لیے پڑھتے ہو، دنیا کے لیے کماتے ہو، اس کو تم اٹھائے پھرو. اور ایک وہ علم جو محبوب حقیقی کے لیے ہے، اس کو آپ اٹھائیں گے نہیں، وہ تمہیں اٹھا کے چلے گا. وہ علم تمہیں اٹھا کے چلے گا. آہستہ آہستہ میں خود اپنی طرف سے وضاحت نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود آگے ایک مصرے میں جو بات آتی ہے شعر میں، اگلے شعر میں اس کی تشریح کرتے ہیں، اس میں جو کمی چھوڑتے ہیں تیسرے میں وہ آگے ارشادات بیان کرتے ہیں. اس لیے میں آج اپنی کوئی رائے کام نہیں کرتا، انہی کے فرمودات کی روشنی میں میں اس قافلے کو لے کر سوئے منزل رواں دواں ہوں. ارشاد فرما علم چون بر دل زند یار شود، علم چون بر تن زند بار شود. بعض نسخوں میں مارے آیا ہے اور اکثر مارے پڑھتے ہیں، اور رومی فرماتے ہیں مار بھی صحیح ہے، ویسے ہی مار پڑھنی جو ہے، مار سانپ کو کہتے ہیں، مار سانپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں مار بھی صحیح ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق یہاں دو شعر ہیں اور دونوں مذکور ہیں، ایک میں مارے شود ہے اور ایک میں بارے شود ہے. مطلب یہ ہے کہ علم چون بر دل زند یار شود، علم چون بر تن زند بار شود. علم جب دل کے لیے پڑھو گے، علم جب روح کے لیے پڑھو گے، کیونکہ یہ دل تمہارا نہیں، یہ روح بھی تمہارا نہیں، یہ روح جدھر سے آئی ہے اس نے ادھر ہی جانا ہے. یہ دل آپ کا ہوتا، یہ دل آپ کا ہوتا تو اس میں آپ ہی رہتے. یہ دل محبوب نے اپنے جلووں کی جگہ بنائی ہے. اس لیے جس نے علم دل کے لیے پڑھا وہ علم اس دل کو پاک کر کے اٹھائے پھرتا ہے، اور جس نے علم اپنے تن کے لیے پڑھا یہ علم اس کے لیے وزن بن گیا، بار بن گیا، بوجھ بن گیا، سکل بن گیا، ہزیمت بن گیا، رسوائی کا سامان بن گیا. معلوم ہوا کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک وہ علم جس کے ذریعے محبوب کے ہاں شنوائی ہوتی ہے، ایک وہ علم ہے جو ذریعہ شنوائی ہے، اور ایک علم ذریعہ جگ ہنسائی ہے. ایک علم میں رسائی ہے اور دوسرے میں پس پائی ہے. جو بدن کے لیے پڑھو گے تو اس میں حجاب ہے، جو بدن کے لیے پڑھو گے اس میں نفرت ہے، جو بدن کے لیے پڑھو گے
اس میں اضافہ حسد ہے. جو بدن کے لیے پڑھو گے اس میں اضافہ شدت غضب ہے. جو بدن کے لیے پڑھو گے اس میں قوت کبر ہے. جو بدن کے لیے پڑھو گے اس میں لہر نخوت ہے. جو بدن کے لیے پڑھو گے اس میں وسوسے حجاب اور دوری ہے. جو بدن کے لیے پڑھو گے اس میں طلب ہی طلب ہے. اس میں طلب ہی طلب ہے. جو بدن کے لیے پڑھو گے اس میں نفسانی خواہشات کے سوا کچھ نہیں. جو اپنے لیے پڑھو گے اس میں دو جہان اپنے سوا دوسرا کوئی نظر آیا تو حسد، تکبر، غیریات، لغویات، بغض اور دشنام ترازی اور غیبت نوازی، یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جس نے دل کے لیے پڑھا وہ دو جہان کو بھول گیا، اپنے محبوب کے یاد میں مصروف ہو گیا. وہ دو جہان کو بھول گیا، نہ رہا کبر نہ تکبر، چونکہ مقابل میں کوئی نہیں. چونکہ مقابل میں کوئی نہیں. چونکہ مطلوب وہ ہے جو مقابل میں نہیں، وہ محبوب ہے. اور محبوب مقابل میں نہیں ہوتا. وہ جانے محبوب، وہ جانے طالب ہوتا ہے، وہ جانے عاشق ہوتا ہے. اور کبھی بدن کا مقابل روح نہیں اور روح کا مقابل بدن نہیں. تو جس طرح بدن روح کے لیے ہے، روح بدن کے لیے، اس طرح عاشق و عالم خدا کے لیے ہے اور خدا اس عالم کے لیے ہے. تو وہاں کبر نہیں. اور کبھی جوش میں آئے تو وہ جوش اس کا ذاتی نہیں ہوتا. وہ جب محبوب سے مل کر فارغ ہو کے اپنی حیثیت اور محبوب کی ملاقات کے بعد جو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کے دوران مالک کی کرم نوازی پر جو جملے کہتا ہے وہ اس کے ذاتی نہیں ہوتے، اس کے کرم کے اظہار کی ایک جہت ہوتی ہے. اب مثلا غوث اعظم فرماتے ہیں، حضرت عزیزاں فرماتے ہیں، شاہ نقش فرماتے ہیں، منصور حلاج فرماتے ہیں، دیگر تمام اکابرین نے، بایزید بستامی نے کہہ دیا ہے سبحانی معظم شانی، ذات تو میری بلند بھی ہے، پاک بھی ہے، میں ہی میں ہوں. یہ کس وقت کہا؟ جب علم نے پردے اٹھائے اور اس عالم کو معلوم کے جلووں میں گم کر دیا. جب اس عالم کو معلوم کے جلووں میں گم کر دیا، نہ ہوش اپنی، نہ خیال اپنا، نہ تن اپنا، نہ من اپنا، نہ ظاہر اپنا، نہ باطن اپنا، یہ جلوہ محبوب میں گم ہو گیا. اب جو بولے گا تو جلوہ محبوب بولے گا. تو جب جلوہ محبوب بولتا ہے تو اس کی ایک کرن کی آواز آئی ہے سبحانی معظم شانی، میں ادھر ہوں تو بے مثال ہوں، ادھر ہوں تو بے مثال، میں اپنے حال میں ہوں تو بے مثل، اور کسی مظہر میں آ جاؤں تو بے مثل. میں اگر اپنے حال میں ہوں تو بے مثل، اور کسی مظہر میں آ جاؤں تو بے مثل. تو جب کسی مظہر میں آ کے بے مثل ہے تو بول اٹھائے سبحانی معظم. تو یہاں آ کے وہ بڑی بات فرماتے ہیں، علم چوں بر دل زند یار شود، علم دل اور روح کے لیے پڑھا جائے، اور دل اور روح کے لیے نہیں پڑھا جاتا، اصل میں محبوب کو پانے کے لیے. تو جب محبوب کے جلوے اترتے ہیں تو روح اور دل پہ اترتے ہیں، اس لیے وہ دل کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ روح کے لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کے آنے کی جگہ ادھر ہی ہے. میرے محبوب کے وصل کی جگہ جو ہے، جس جگہ جا کے ہم ملیں گے ایک دوسرے کو، میں اس جگہ پر جھاڑو لگا دوں تو گویا یہ علم روح کے اندر جھاڑو لگانے کا سامان بن گیا ہے. یہ علم دل کے لیے اور روح کے لیے بن گیا، چونکہ جب وہ جلوے آئیں گے تو روح میں آئیں گے، اور جب نور اترے گا وصل کا تو دل میں ہی اترے گا. تو اس لیے علم چوں بر دل زند یار شود. یار کیوں کہا؟ یار اس لیے کہا کہ یار ہوتا ہی وہی ہے. یاراں باشد کے گیرت دست دوست، در پریشان حالیو در ماندگی. جب کوئی ساتھ نہ دے تو سچا دوست ہی ساتھ دیتا ہے. جب کوئی ساتھ نہ دے تو سچا دوست ساتھ دیتا ہے. تو پھر جناب رومی فرماتے ہیں کہ اے طالب تو پستی میں ہے، تیرا محبوب
اس کی ہستی تو ہے مگر وہ ایسا ہے کہ تیرا پہنچنا مشکل ہے. اس مشکل میں جو تم پھنس گئے ہو، نہ تم رہ سکتے ہو نہ جا سکتے ہو، نہ اتنا دو جہان کے پردے اٹھا کے تم اس کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہو، کس مشکل میں پڑ گئے ہو. تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے تیرا صحیح یا تو علم ہی ہے، علم ہی ہے. مگر وہ کون سا علم ہے حضرات؟ اس علم کی آگے جا کے وہ جناب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علم کون سا علم ہے حضرات. آپ سنیں گے تو وجد آ جائے گا آپ کو. وہ فرماتے ہیں یہ علم، اس علم پر میں آپ کو یہ بات کر کے پھر منزل کی طرف لے جاتا ہوں. از ہوا ہاں کہہ رہی بے جام ہوں، ایسے ہو کانے شدہ با نام ہوں. یہ جو تم ہو کرتے ہو، میں پوچھتا ہوں کہ ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ جس کی طرف اشارے میں ڈوبے ہوئے ہو وہ مل گیا. اگر مل گیا تو پھر ہو کرنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ یہ جو علم تمہارا یار بن گیا، یہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آتا ہے؟ ابھی تو تم نام کے اندر ہو، نام ہی نام ہے. محبوب کا صبح و شام نام، زبان میں نام، روح میں نام، دماغ میں نام، قلب میں نام، رگوں میں اس کا نام، رگ رگ میں جو خون کا دوران جاری ہے اس میں اس کا نام ہے. خیالوں میں وہ، مقالوں میں وہ، حالوں میں وہ، اندر وہ، باہر وہ، مگر نام ہی نام ہے. اور کب سے کب تک اس نام کے اندر تم چلے گئے ہو؟ تو بتاؤ، جس کے نام کے ساتھ تم بے نام ہو کے اسی کے ہو کے رہ گئے ہو، بتاؤ پردے اٹھے وہ ملا بھی کہ نہیں؟ وہ ملا بھی. تو اگر وہ ابھی تک نہیں ملا تو معلوم ہوا کہ تیرے علم میں کمی ہے. معلوم ہوا کہ وہ تیرے علم میں کمی ہے. تو پھر وہ علم کہاں سے لائیں؟ آگے خود فرماتے ہیں، گفت عزت یہ میں لو اسفارہ، بار باشد علم کا نبود زہو. جس طرح یہود و نصارہ کے علماء علم پڑھ کے بے عمل ہو گئے تھے، علم پڑھ کے تعویلات کر کے گمراہی پھیلا رہے تھے، علم پڑھ کے تحریفات کر کے لوگوں کو کفریات کی طرف مائل کر رہے تھے، تو ان کی مثال اللہ نے گدھے کے ساتھ دی، جس گدھے پر کتابیں لدی ہوں. تو کہتے ہیں کہ اے وہ انسان کہ تو علم پڑھ کے آج تک عامل نہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ صرف تجھ پر کتابوں کا بوجھ ہے. تم اس بوجھ کو ہٹا کے اپنے رب تک کا پہنچے ہو؟ نہیں نہ پہنچے. تو فرمایا کیوں؟ بار باشد علم کا نبود زہو. تم کتابوں کے علم کے اندر پھنس گئے ہو، اس نے تکبر دیا. تم کتابوں کے علم میں پھنس گئے ہو، اس نے فتویٰ دیا. وہ علم پڑھو جو تقویٰ دے، جو علم پڑھو جو تمہیں تجرید و تفرید کے درجات سے عبور کرائے. وہ علم پڑھو جو تیری خواہش سے خالی ہو. وہ علم پڑھو جو درجہ ہو میں لے جائے. اور وہ کون سا علم ہوگا؟ جو رب العالمین خود اپنی رضا سے آپ کو عطا فرمائے گا. معلوم ہوا کہ علم کے راہ نہ نماید جہالت است. معلوم ہوا کہ علم کے راہ نہ نماید جہالت است. آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے کتاب نہیں پڑھی، جس نے فقہ، اصول فقہ، شرع وقایہ ہدایہ نہیں پڑھا، عنایہ کفایہ نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جس نے کنز الدقائق نہیں پڑھی اور جس نے فتاویٰ قاضی خان نہیں پڑھا، آپ اس کو جاہل کہتے ہیں؟ جناب رومی فرماتے غلط سمجھے ہو. علم پڑھ کے بھی لوگ جاہل ہیں. علم پڑھ کے بھی لوگ جاہل ہیں. کیا علم نے جھوٹ بولنا سکھایا؟
کیا علم نے گناہ کی کبھی خواہش دلائی؟ کیا علم نے بری نظر اٹھانے کے لیے کبھی مشورہ دیا؟ کیا علم نے گندے الفاظ منہ سے نکالنے کا کبھی فتویٰ دیا؟ معلوم ہوا کہ علم تو ہے مگر اس علم پر آپ کو عمل کی توفیق میسر نہیں آئی. کیوں؟ جس علم سے خدا ملتا ہے وہ ابھی تجھے ملا ہی نہیں. ارے وہ بھی علم ہے جو لیٹے ہوئے کو بٹھا دے، بٹھائے ہوئے کو اٹھا کے چلا دے. علم تو وہ ہے چلتے کو روک دے، روکتے کو کھڑا کر دے، اور کھڑے کو رکوع دے دے، اور رکوع والے کو سجدہ دے دے، اور سجدے والے کو وصال دے دے. وہ بھی کوئی علم ہے جو تکبر بخشے، وہ بھی کوئی علم ہے جو نفس پرستی بخشے، وہ بھی علم ہے کہ جس سے شہوت پرستی ختم نہ ہو، وہ بھی علم ہے جس میں بغض حسد کبر ختم نہ ہو. معلوم ہوا کہ تو کتاب پڑھی ہے، علم نہیں پڑھا. معلوم ہوا تو نے کتاب پڑھی ہے، علم نہیں پڑھا. جس نے علم پڑھا وہ با خدا ہو گیا، جس نے کتاب دیکھی وہ با دنیا ہی رہ گیا. تو اس لیے وہ جناب فرماتے ہیں کہ بار باشد علم مکان نبوت زہو، اور جس علم پر رب راضی نہ ہو وہ علم بوجھ ہے، بوجھ ہے، بوجھ ہے. اور بوجھ اٹھا کے سر اٹھا کے کوئی نہیں چلتا. یہ بوجھ سر سے اترتا ہے تو سر اٹھایا جاتا ہے. تم پر تو گدھے کی طرح بوجھ لادا گیا ہے. خدا کی رضا اس علم میں ہوتی تو تمہارے تہجد قضا نہ ہوتے. خدا کی رضا ہوتی تو تیرے سجدوں میں نور ہوتا. خدا کی رضا ہوتی تو بولتا دلوں کے دروازے کھلتے. خدا کی رضا ہوتی تو تیرے منہ میں غیبت نہ ہوتی. اور پھر آج کل ایک دوسرے کی غیبت کیا، کچھ ایسے بھی جہال ہیں کہ علم پڑھنے کے بعد بھی جن کے ذریعے خدا کا نور تقسیم ہوا ان کی ذات کو ہدف تنقید بنائے پھرتے ہیں. تو آج اب پوچھو کہ کیا تم عالم ہو؟ ارے انہی کو تو جاہل کہتے ہیں، انہی کو تو جاہل کہتے ہیں. اور سنا ہے انہی کو تو جاہل کہتے ہیں. اور جاہل کے متعلق حکم ہے کہ تم یہ نہ دیکھو اس نے کتابیں بہت پڑھی ہیں، جو بے منزل باتیں، بے عقل باتیں اور بڑوں پر تنقید کرے، توہین کرے، تہجین کرے، تذلیل کرے، تکذیب کرے، تردید کرے، تم اس کو عالم کہتی ہو. یہ ہے جاہل. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان سے جان چھڑاؤ، یہ کسی قابل نہیں ہے. علم چون بر دل زند یار شود، علم چون بر تن زند یار بار شود. سانپ کے ساتھ. اور اگر اس کو یہ کہیں ہم کہ علم چون بر تن زند مارے شود، جس طرح ہمارے بعض خطبہ حضرات پڑھتے ہیں کہ علم اپنی جان کے لیے پڑھا جائے، دنیا کے لیے پڑھا جائے، تو یہ یار نہیں ہے، مار ہے. مار کہتے ہیں سانپ کو. تو پنجابی میں یہ کر دیں نا اس کو ترجمہ کہ یہ علم مارے تن ہے. ارے جس کو خدا کی طرف سے مار پڑے یہ علم بھی اس کے لیے تو مار ہی ہوتا ہے. یہ سادہ ترجمہ معلوم خوبصورت ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے مار ہی ہے. چلو فارسی کی مارنے سے ہی، پنجابی سے ہی. اچھا دیکھا آپ نے کہ اس قسم کے علماء جہاں جاتے ہیں بدنام ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، دشنام تراز ہوتے ہیں. ان کی عوام میں، خواص میں، مردوں میں، عورتوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی. اور جن کے پاس وہ علم ہے جو اللہ کی رضا والا ہے وہ جدھر جائیں لوگ آنکھیں بچھاتے ہیں. یہاں بہت خوبصورت بات آگے وہ جا کے ارشاد فرماتے ہیں حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ایک قول ان کا پہلے قول سے 1000 درجے فضیلت والا، اور جب دوسرا دیکھتا ہوں تو 1000 درجے فضیلت والا قول ہے اور انتہائی خوبصورت قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کے علم پڑھو گے نا تو یہیں رہو گے، خاکسار ہی رہو گے،
خاک باز رہو گے. ایک خاکسار ہوتا ہے وہ جس کو عاجز کہتے ہیں، وہ خاکسار اور ہوتا ہے. ایک خاکسار وہ ہوتا ہے کہ جس کے حصے میں مٹی ہوتی ہے، اس کو خاک باز بھی کہتے ہیں، خاکسار بھی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ خاک سارو خاک بازو، جس علم پہ تم ناز کرتے ہو اگر یہ علم کسی کام کا ہوتا تو تمہیں عزت نہ دیتا. اور اس لیے فرماتے باشتا روزے کے محمود لان حق اس پہ تازاں بگذرن از نو طبق. اے دنیا والو، اے علم والو، سوچو تو صحیح کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علم پڑھ کے بھی کسی کام کے نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی میں بات کرنے لگا ہوں تم بھی اسی طرح ہو جاؤ. جناب رومی فرماتے ہیں کچھ علم والے ایسے ہیں جن کی میں بات کرنے لگا ہوں، انہیں ذہن میں رکھو اور تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ. باشتا روزے کے محمولان حق، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جس علم پر تم ناز کرتے ہو یہ علم تمہارے سر پہ ہوگا اور تم یہیں رہو گے. اور ایک اسب تازاں بغض رندہ نو طبق، اور ایک علم وہ بھی ہے کہ جس پر سوار ہوگا وہ 9 آسمانوں سے گزر جائے گا. تم فرش زمین سے اٹھ نہ پاؤ گے اور وہ 9 طبق سے گزر جائے گا. یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم حق ہے، یہی علم الہی ہے، یہی فیضان نبوت ہے. اور ہو علم اور فیضان نبوت نہ ہو تو خالی کتاب پڑھنا اور روح پڑھنا یہ علم نہیں ہوتا. علم وہ ہوتا ہے جو معلوم تک پہنچائے. علمے کے رہنا نمایت جہالت است، وہ علم جو منزل نے دکھائے وہ جہالت ہے. جو علم پڑھ کر ادب نہ آیا، علم پڑھ کر محبت نہ ملی، علم پڑھ کر عاجزی نہ ملی، علم پڑھ کر میٹھے سجدے نہ ملے، علم پڑھ کر لطیف رکوع نہ ملا، علم پڑھ کر پردے نہ اٹھے، علم پڑھ کر خدا کے انوار کی بارش نہ ہوئی، علم پڑھ کر قرب رسول نہ ملا، تو کیا تیرے پاس علم ہے؟ علم تو وہ ہے جس نے سارے پردے ہٹا کر جب آنکھ اٹھائی تو چہرہ رسول پاک نظر آ گیا. یہ ہے علم. اور ان ایسے علم والوں پر اعتراض کرنا یہ جاہل کا کام ہے، جاہل کا کام ہے. اور اس جاہل کی پہچان کیا ہے؟ اب قرآن بتاتا ہے اس جاہل کی پہچان کیا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دو تو وہ عالم نہیں ہوتا، اس طرح کتابوں کے ورق چھاڑنے والا عالم نہیں ہوتا جب تک معلوم نہ ملے. اس لیے وہ جاہل ہوتا ہے. اور جب جاہل گالیاں دے تو اللہ کی طرف سے قانون یہ ہے خاطبہم الجاہلون. یہ مصیبت متھے لگ ہی جائے، اذا خاطبہم الجاہلون، جب یہ مصیبت ٹکر ہی جائے تو قالوا سلاما، کوئی جان چھڑانے والی گل کرو. نہ معارضہ، نہ مقابلہ، نہ مجادلہ، نہ مناظرہ، مفارقہ. یہ ہے جناب رومی رحمت اللہ علیہ کا فرمان عظیم اور مشورہ جمیل کہ ہر آدمی اس کے پاس جتنا علم ہے اتنا عمل کرو، جتنا علم ہے اتنا عمل کرو. یہ پتہ کہ یہ ڈبہ کسی کا ہے، یہ اینک کا، یہ صندوق، یہ اینک کی قبر، یہ اینک کا قبر، یہ کسی کا ہے. اور اگر پسند آ جائے تو کوئی اٹھا کے لے گیا. تو تیرے پاس کیا اتنا علم نہیں ہے کہ تمہیں اتنا معلوم ہو کہ یہ کسی کا ہے، میرا حق نہیں بنتا؟ تو جتنا علم تیرے پاس ہے تو نے اس پر عمل نہیں کیا نا. علم نہ ہے نا تیرے پاس کہ یہ کسی کا ہے، حق میرا نہیں، اور اٹھا کے لے گئے. اتنا تو جانتے ہو نا. تو معلوم ہوا کہ جتنا علم ہو اتنا بھی عمل نہ ہو تو خدا اس کو گدھے کے ساتھ تعبیر کرتا.
گدھے کے ساتھ. اور پنجابی میں اس کا ترجمہ ہے او کھوتیا. اور کوئی تے رحم کر اپنے آپ پر رحم کر. نہیں سمجھے میری بات؟ بندہ اور گناہ آمنے سامنے آ جائیں، پتہ ہے نا یہ گناہ ہے، اور خدا ناراض ہوگا اور خدا کے محبوب ناراض ہوں گے اور پھر بھی تو باز نہیں آتا، تو معلوم ہوا کہ کھیت اپنا ہو کے پرایا گدھا گھس ہی جاتا ہے اس میں. اور اگر انسان ہو تو وہ رک جاتا ہے. عالم ہو تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کی رات کیسی گزری، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ شب میں کیا کیا اس کی آنکھوں پر واردات گزری ہے، اور اس کا دھڑکتا دل بولتا ہے کہ آج تو کس حال میں تو رات کے پہر گزارتا رہا ہے. یہ ہے علم. جس کو یہ علم مل گیا وہ اسے معلوم کا دروازہ مل گیا ہے. اور جانتے ہو کہ سب سے بڑا معلوم کون ہے؟ وہی جسے ساری کائنات معلوم ہوتے ہوئے بھی کائنات اس کے پیچھے پڑی ہے ملے، معلوم ہو کے بھی قریب رہ کے بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ پوری محنت، جس محنت کے بعد وہ ملتا ہے وہ محنت پوری نہیں ہوتی. یا خود اعتبار کرتے کہ ہم خود کر لیں گے، ارے ان سے پوچھ لیا کرو جن کو معلوم کے ساتھ دوستی ہو گئی اور ہم وہیں بیٹھے ہیں. اتنا تو خیال کرو کہ ساتھ والے مکان میں روشنی ہے، میرے کمرے میں اندھیرا کیوں ہے؟ تم خود تاریں تلاش کرتے ہو. گھر والے سے پوچھو اے تیرے گھر میں روشنی ہے میرے گھر میں کیوں نہیں؟ تو وہ راز بتا دے گا کہ روشنی یہاں کیوں ہے تو وہاں کیوں نہیں. اور اسی کو پیر کہتے ہیں، اسی کو رہنما کہتے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں، اسی کو عالم کہتے ہیں. اور جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں بڑی پیاری بات فرمانے کے بعد یارج الروح الیہ والملک من عروج الروح یہتز الفلک. یہ ایسے لوگ بھی ہیں یہ علماء کہ جب ان کی روحانیت پرواز کرتی ہے اور آسمان کی طرف جاتی ہے تو ساتھ کے ساتھ آسمان ہلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عاشق کی روح آئی ہے، عاشق کی روح آئی ہے، ایک عالم کی روح آئی ہے جو اپنے رب کو تلاش کرتی ہوئی گزر گئی. آسمان بھی اس کے نظارے دیکھ کے ہلنا شروع ہو جاتا ہے. من عروج الروح یہتز الفلک، اہتزاز، جھومنا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ایک آدمی پھل کے لیے نا پورا درخت اوپر نہیں چڑھ سکتا، تو وہ اگر اس کو ہلائے نا تو سارا درخت ہلتا ہے. دانے گرتے دو ہی ہیں لیکن درخت سارا ہل جاتا ہے. اس طرح یہ روح عاشقوں کی جب آسمان کی طرف جاتی ہے نا اپنے محبوب کی تلاش کے لیے تو پھر پوری کائنات کو ہلا کے جھنجھوڑ کے گزرتی ہے یہ روح. پھر پوری کائنات اس کا استقبال کرتی ہے. جہاں تو ہے کہ وہ ہلتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں استقبال کرتے ہیں. کتنے قسم کے ہوئے علم؟ ایک اپنے لیے، آسان ترجمہ کرو، بہت آسان. ایک اپنے لیے روٹی کما کھاؤں، کتنی تنخواہ ملے گی، ایک یہ ہے. اور دوسرا علم حاصل کرو کہ علم بتائے گا محبوب کب کس وقت کہاں ملتا ہے. یہ دو چیزیں. ایک علم یہ بتاتا ہے کتنا ملے گا، کب ملے گا، اور کیا کماؤں گا، کیا چھوڑوں کیا نہ چھوڑوں. وہ مشہور بات ہے، کسی پیر صاحب کے پاس ایک مرید گئے تو انہوں نے کہا حضرت جی غربت آ گئی تو آپ دعا فرمائیں پریشانی دور ہو. تو انہوں نے دعا فرمائی اللہ کریم اس شخص کو اپنی بارگاہ میں سے رزق حلال عطا فرما. تو وہ فوراً بول اٹھا حضرت سے رزق کی بات کریں یہ چکر نہ چلائیں، حلال حرام یہ میں جانوں کام جانے، آپ سے دعا فرمائیں مجھے رزق ملے. یہ بھی علم ہے. اور ایک علم یہ ہے کہ حضرت جی دعا کریں مجھے میری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ آتا جائے. بھوک سے گزر جاؤں، سحری سے گزر جاؤں، امارت سے گزر جاؤں، غربت سے گزر جاؤں، بیماری سے گزر جاؤں، صحت سے گزر جاؤں، جان سے گزر جاؤں، تن سے گزر جاؤں، من سے گزر جاؤں، میرا یار مجھے مل جائے. ایک لمحے کے لیے ملے وہی میری زندگی ہے. ایک لمحے کے لیے ملے وہی میری زندگی ہے. مجھے میری زندگی چاہیے، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ علم ہوئے دو، ایک اپنے لیے، ایک اپنے محبوب کے لیے. ایک وہ علم جو جسم کو کچھ عطا کرے، ایک وہ علم
جو اس جسم کو پاک صاف کر کے محبوب کی بارگاہ میں لے جائے۔ تو یہی دو علم ہیں، جس کو جو نصیب ہوا وہ اسی درجے میں رہا۔ اور صوفیہ میں ایک بات اور عرض کروں کہ آپ سب درویش طالب حق ہے، اگرچہ آپ کے پاس کتابوں کا علم نہیں ہے، لیکن ذوق فراواں، شوق غالب، جستجو محبوب، طلب محبوب، آرزو محبوب، گفتگو محبوب، یہ جب سے ملی ہے یہ علم نہیں تو کیا ہے؟ جو علم گناہ نہ کرنے دے، کتاب پڑھو یا نہ پڑھو، اتنا آدمی سمجھ جائے کہ اس بات سے میرا محبوب، میرا رب، میرا آقا خفا ہوگا، اور وہ پیچھے ہٹ جائے، کیا وہ عالم نہیں ہے؟ وہ عالم نہیں ہے تو کیا ہے وہ؟ اس لیے آپ سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق علم والے لوگ ہیں، اور جتنا علم ہے اتنا ہی عمل کرو، جتنا علم ہے اتنا ہی عمل کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو طلب میں کامیاب فرمائے، طلب دے تو سچی، طلب دے تو سچی، طلب جھوٹی ہو تو پھر مطلوب میں کمزوری ہوتی ہے۔ آپ نکتے کی بات سمجھیں، طلب جھوٹی ہو تو مطلوب میں کمی ہوتی ہے، مطلوب کمزور ہو، عیب والا ہو تو وہ طلب پائیدار نہیں ہوتی، دو چانٹے لگے تو گم ہو جاتی ہے۔ اور جب مطلوب بے عیب ہو اور طلب صادق ہو، ہزار تکلیف آئے طلب اور اٹھا کے اوپر لے جاتی ہے۔ اس لیے جتنی طلب رکھتے ہو اس یقین پر کرو کہ ہمارا محبوب بے عیب ہے۔ بے عیب محبوب کی طلب بے عیب ہوتی ہے، اور بے عیب جو طلب ہوتی ہے وہ تکالیف کو برداشت کر لیتی ہے، اور وہ چھپاؤ تو نہیں چھپتی۔ اور قصوروار طلب جو ہوتی ہے نا، شرمناک، حیرتناک، افسوسناک، اس قسم کی جو خواہش ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے نا، آدمی چھپاتا پھرتا ہے اس کو۔ اگر اس مطلوب ناقص کا فون بھی آ جائے نا تو وہ فون دبا کے باہر نکلتا ہے اور پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی سنتا تو نہیں؟ ہاں جی تھوڑی آہستہ کریں گا، وہ یہ تم آہستہ کرنا بات۔ یہ طالب مطلوب دونوں ناقص، طالب و مطلوب دونوں مجرم، اور بھری محفل میں ہو یا جنگل ہو یا دریا ہو یا صحرا ہو، آبشار ہو کہ دریا ہو کہ فضائیں ہوں یا دشت و جبل ہو، بہار ہو کہ خزاں ہو، محفل ہو یا تنہائی ہو، جب محبوب کی بات آئے تو سارا وجود تڑپنے لگتا ہے، سارا وجود بولنے لگتا ہے۔ اور دیکھو اگر طلب ناقص ہونا تو بات چھپائی جاتی ہے، اور طلب کامل ہو تو نہیں، اگر پردہ اٹھتا تو وہ بار بار پکار اٹھتا ہے، آمی آمی ناچر لامی دسیں جات حسن دی۔ میرے یار آتے سجنا ایک بار تے آ جا، اللہ غنی۔ ویسے تو نہیں کہہ دیا تھا حضرت امیر خسرو نے اعزاغ گرب میرمو بخوری تمام گوشت، اعزاغ گرب میرمو بخوری تمام گوشت، اما دو چشم ما مخور کے بینم جمال دوست۔ اے کبو سنو، درندو سنو، اے پرندو سنو، اب تو میں انتظار میں بیٹھا ہوں، مر بھی گیا نا تو کھا لینا، آنکھوں کو نہ چھیڑنا، کبھی یار آئے گا نا، نہ چھیڑنا، آنکھوں کو نہ چھیڑنا، سارا جسم میں وقف کرتا ہوں، کھا لینا، میری آنکھوں کو نہ چھیڑنا، میرا یار کبھی آئے گا، اور میں ان آنکھوں سے ایک دفعہ اپنا یار دیکھ لوں۔ لیکن دو چشم ماں مخور کہ بینم جمال دوست، یہ علم جو پردے اٹھا کے، جلا کے، پاک کر کے محبوب کے دروازے پہ میوے انتظار ہمتن شوق بنا کے کھڑا کر دے، یہی اصلی علم ہے جو مطلوب اور محبوب سے دور نہ جانے دے۔ حضرات آج کی محفل میں یہی کافی ہے، یار زندہ، صحبت باقی، اس راہ کو پھر کل چھیڑیں گے انشاءاللہ، محبت کے ساتھ۔
اللہ اور اللہ کے محبوب کے نورانی جمال کا تصور کر کے ڈوب جاؤ اس کے پیار میں، اور اسی کا نام لے کر اس کے نام کے جلووں میں گم کر دو روح اور دل کو۔ اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس پاکیزہ کیفیت کے دوران اللہ کے حضور گدایانہ
طور پر حاضری دیں اور ہاتھوں کے کشکول بنا کے یہ سائل کا گداگر کا کاسا بنا کر اللہ کے حضور پیش کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے کرم کا دروازہ کھول دے، اپنی رحمتوں کی بہار عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سے جس قدر خطائیں ہوئی ہیں ہمیں معافی عطا فرما۔ الہی اپنے اور ہمارے درمیان جو ہماری کوتاہیوں اور بشری غلطیوں اور نامرادیوں اور سستی غلطی مستیوں کے جو حجابات چھا گئے ہیں، اللہ عشق کے ذرے اور نور کی قوت سے ان کو دور کر کے پیار کی گرمی اور پیار کی تمازت سے ان کو جلا کر ہمیں اپنی بارگاہ میں پہنچنے کی سعادت نصیب فرما۔ جلوہ رسول عطا فرما، حب رسول کا نشہ عطا فرما، قرب رسول کا مزہ عطا فرما۔ بارگاہ رسالت میں سب کے روحوں کو حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین یہ سر تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور روح اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اس کو قبول، اللہ کا محبوب بھی قبول فرمائے، اللہ بھی قبول فرمائے، اور یہ محفلیں جاری رہیں اور تمام دنیا بھر میں جہاں جہاں نور ٹی وی دیکھا جا رہا ہے اللہ سب پر کرم کی چادر تان دے اور سب کے سینے دل دماغ روشن فرما دے۔